اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ان میں سے ہر نبی اور ہر رسول نے اپنے اپنے ٹائم پیریڈ کے اندر جو احکام اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے وہ رب کے بندوں تک پہنچا کے اپنی ڈیوٹی مکمل فرمائی۔ ایک نبی کے بعد دوسرے کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے آخر میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور یہ دلیل ہے کہ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حیثیت میں اللہ کا نبی ماننا اور رسول ماننا کہ آپ کے بعد نبوت و رسالت کا کوئی اور تصور بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محبوب ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن مجید اور شریعت اسلام، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اور یہاں اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ ضرور فرماتا وما انزل من بعدک، کیونکہ پھر ایمان تو ادھورا رہ جائے گا نا، ایمان تو پھر مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت و رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا وما انزل من قبلک، فرمایا کہ حبیب جو آپ پر اترا اور آپ سے پہلے نبیوں پر اترا تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اب آپ پر اتر گیا تو اب کسی اور پر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر کم و بیش 150 سے زائد آیات کے اندر مختلف انداز سے رب ذوالجلال نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا کہ اے انبیاء کی جماعت تمہیں کتاب و حکمت ملے گی، نبوت ملے گی، لیکن ثم جاءکم، پھر آخر میں تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، لتؤمنن، تم پر بھی لازم ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ان کی مدد کرو گے۔ تو یہ انبیاء کی ارواح سے عہد تھا، اور جن جن سے اللہ نے عالم ارواح میں خطاب کیا، اگر ان کم و پیش 1.25 لاکھ نبیوں کے سوا کوئی اور ہوتا تو وہ بھی تو عالم ارواح میں آ جاتا نا۔ تو ثم جاءکم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا بھی تو وہ ثم جاءکم سے پہلے آتا، اس کے بعد کوئی تصور ثم جاءکم کے بعد باقی نہیں رہتا کہ پھر تشریف لائیں گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، کہ تم مدد بھی کرو گے
اور ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو جب نغمہ توحید سنایا اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ایک نبی آئیں گے، یہ بتلایا، اس کی تعلیم دی، ایک نبی آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل صدیوں سے منتظر تھے کہ وہ نبی آخر الزمان کب جلوہ گر ہوں گے، صدیوں سے۔ اور انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، تورات و زبور کے اندر، انجیل کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے بشارت دی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے، اظہار فرماتے ہوئے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ جس نبی کا تم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، اب میرے بعد کوئی اور نہیں آئے گا، وہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی جلوہ گری ہوگی۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی کہنے لگی کہ اے عیسیٰ، تمہاری ماں کو سلام ہو، ماں کو سلام اس لیے ہو کہ تم ہمیں اس نبی آخر الزمان کی آمد کی خبر دے رہے ہو۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں، تیری محبت و عقیدت کو خراج ہے، لیکن سلام تو اس ماں کو ہے جس ماں کی گود میں وہ نبی تشریف لانے والے، اس ماں کو سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرمایا کہ حبیب فرما دیجئے کہ میں کائنات عالم کے ہر انسان کے لیے نبی ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اب کوئی بھی میری نبوت اور رسالت سے باہر نہیں ہے، ماورا نہیں ہے، جہاں جہاں تک روئے زمین پر انسان بستے ہیں، اللہ نے ان سب کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت یہ لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کی صبح اور اس کے بعد تک، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے، اس مسئلے کو سمجھیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب قیامت جب ظہور ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ آپ اتریں گے تو آپ بحیثیت نبوت تو آپ کی برقرار ہے، لیکن جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ شریعت مصطفیٰ کے احکام پر عمل کریں گے، آپ اپنی شریعت عیسوی پر عمل نہیں کریں گے، اور نہ ہی اپنی قوموں کو شریعت، اپنی قوم کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو شریعت عیسوی کی طرف بلائیں گے، بلکہ اس بات کا اظہار کریں گے کہ لوگو تم کتنے سعادت مند ہو، میں نبی ہو کے بھی شریعت مصطفیٰ کا پہرے دار ہوں۔ اور جناب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت اور رسالت کا کوئی تصور باقی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 350 سے زائد احادیث کے اندر مختلف پہلوؤں سے اپنی ختم نبوت کو بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کی مثال دی، فرمایا کہ میری مثال اس خوبصورت محل کی طرح ہے، فرمایا کہ جو محل بنا ہوا ہے، لوگ دور دراز سے آ کر اس محل کی تحسین کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خوبی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کتنا خوبصورت محل ہے، لیکن کاش اس میں یہاں پہ وہ اینٹ لگی ہوتی نا تو اس محل کا حسن ہی دوبالا ہو جاتا۔
تو سرکار نے فرمایا کہ جو نبوت کا محل ہے نا، اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں۔ تو اگر کہیں کوئی تصور باقی ہوتا، اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی تصور باقی ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے نا کہ وہاں پر 2 اینٹوں کی ضرورت ہے، 2 اینٹوں کی کمی ہے۔ سرکار نے مثال ہی ایسی دی، فرمایا کہ لوگ کہیں کہ یہاں 1 اینٹ اگر لگ جائے نا تو حسن تمام ہو جائے گا۔ تو یہ جو نبوت کا جو محل ہے، اس نبوت کے محل میں جب تاجدار کائنات جلوہ گر ہوئے تو اب اس کا حسن نہ صرف تمام ہوا ہے بلکہ سارے محل کا حسن جو سمٹ کر وہ اس 1 اینٹ میں اللہ نے جمع فرما دیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، فرمایا کہ میں آخری ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد سیکون امتی، میرے بعد میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ 30 ہوں گے، وَهُوَ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ معاذ اللہ وہ نبی اور رسول ہے۔ فرمایا 30 ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کذابون دجالون، وہ 30 کے 30 کذاب ہوں گے اور دجال ہوں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا کوئی بھی تصور باقی، زور سے بولو، نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تاجدار کائنات کو سب سے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت یعنی آپ کو خاتم النبیین ماننا، یہ نہ صرف انسانوں تک محدود ہے بلکہ کائنات کی ہر ذی روح اور غیر ذی روح ہے وہ اللہ کے حبیب کو اللہ کا آخری نبی مانتی ہے۔ میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس کی آستین میں سے گو تھی، گو دیکھی ہے؟ اس نے گو ایسے جو ہے وہ یہاں آستین میں چھپا رکھی تھی اور کہنے لگا کہ اگر آپ بتا دیں کہ میری آستین میں کیا ہے تو میں آپ پہ کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کلمہ پڑھ لیتے ہو تو سنو۔ سرکار گو کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا دبا من انا، اے گو بتا میں کون ہوں۔ وہ آستین میں چھپی تھی لیکن نگاہ رسول سے تو کچھ نہیں چھپا ہوتا، 1000 پردوں میں بھی ہو تو دل بینا دیکھ لیتی ہے۔ یہ تو دل بینا ہے نا، اور جو رسول کی نگاہ ہے وہ عرش اعظم سے بھی آگے دیکھتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یا دبا من انا، اے گو بتا میں کون ہوں۔ تو گو نے کیا کہا؟ گو کہنے لگی انت محمد رسول اللہ وانت خاتم النبیین، فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور ایسے نبی نہیں کہ صرف نبی ہیں بلکہ وہ خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دراز گوشت تھا، اس کا نام یافور تھا۔ کیا تھا؟ جس پہ سرکار سواری کرتے۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، حضور کی صحبت سے مشرف ہوا تو اس نے سرکار کے ساتھ گفتگو کی۔ کیا کیا؟ گفتگو کی، کلام کیا، بات چیت کی۔ کہنے لگا حضور میں آپ سے پہلے نا ایک یہودی کی کسٹڈی میں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو ساری دنیا اپنے دکھڑے سناتی ہے، ساری کائنات اپنے دکھڑے سناتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ اب یہ دراز گوش ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے، کہ اپنی فریاد سنا رہا ہے کہ حضور میں نا ایک یہودی کی کسٹڈی میں تھا، تو وہ جب جب مجھ پہ سوار ہوتا تھا میں اسے گرا دیتا تھا، وہ مجھ پہ بیٹھتا تھا میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا،
بالآخر اس نے تنگ آ کے مجھے بیچا اور مجھے اس نے سرکش سمجھا، لیکن میں اسے کیا سمجھاتا کہ اللہ نے مجھے بنایا ہی اس کے لیے نہیں تھا۔ کہنے لگا حضور میری جو نسل ہے، جس نسل سے میں ہوں، میری نسل میں جتنے بھی دراز گوش تھے ان سب پہ نبی سوار ہوتے رہے، سب پہ۔ عرض کی حضور میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، آخری دراز گوش ہوں۔ سرکار میں اپنی نسل کا آخری دراز گوش ہوں، اور آپ انبیاء کی جماعت میں اللہ کے سب سے آخری نبی اور رسول ہے۔ تو یعنی دراز گوش کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یعنی وہ دراز گوش ہو کے بھی رسول کائنات کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا تھا، اور یہاں انسانوں کے روپ میں سر سے پاؤں تک ڈھانچہ دکھنے میں انسانوں کا روپ لگتا ہے، لیکن میں اسے انسان کی تعریف میں کیسے کاؤنٹ کروں کہ جو انسانی شکل میں ہوتے ہوئے بھی سرکار کو ختم نبوت، سرکار کی ختم نبوت پہ ایمان نہ رکھے، سرکار کو آخری نبی نہ بانے، تو وہ تو پھر اس شان میں چلا گیا نا، وہ پھر اس زمرے میں چلا گیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جس کو سرکار کا تعارف نہیں ہے، جس کو سرکار کی پہچان نہیں ہے، وہ تو پھر انسانوں کی جماعت سے نکل کر جانوروں میں شامل ہو جاتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر شے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کا نہ صرف اظہار کرتی ہے، نہ صرف اعلان کرتی ہے، بلکہ دل و جان سے سرکار کو آخری نبی مانتی ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے طیبہ کے اندر ایک شخص نے ختم نبوت پر حملہ کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خلاف لشکر بھیجا، اور ابھی وہ لشکر راستے میں تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ واپس آ گئے، اور ایک غم کی، ایک کرب کی کیفیت تھی، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کھانا چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی تلوار لے کے میدان میں آ گئے اور مدینہ کی گلیوں میں گھومنا شروع کیا، کہنے لگے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اس قدر محبت تھی، اس قدر فراق تھا، اس قدر اضطراب تھا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ گئے۔ صحابہ نے عرض کی کہ آپ کو اذان اب آپ کے بعد کون پڑھے گا؟ کہنے لگے کہ جب میں اذان پڑھتا تھا تو سرکار کو دیکھتا تھا، اب جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تصویر یار دل و دماغ میں تو ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ سرکار کے جلوے دیکھتا تھا، تو اب کس کو دیکھوں گا؟ آپ وہاں سے کوچ کر گئے، مدینہ چھوڑ دیا۔ پھر ایک لمبی حدیث ہے کہ بلال حبشی پھر 6 مہینے کے بعد ننگے پاؤں پلٹ کے واپس مدینہ آئے۔ تو یہ کرب کی کیفیت تھی، ایک اضطراب تھا۔ تو جب واپس حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے گئے نا مدینہ چھوڑ کے، تو سرکار خواب میں آئے، فرمایا کہ بلال اتنی بے وفائی کہ ہمارا شہر ہی چھوڑ گئے ہو، اتنی بے وفائی۔ تو حضرت بلال حبشی صبح اٹھے اور ننگے پاؤں پھر مدینہ آئے۔ جو عاشق ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی زمین پر جوتا پہن کے بھی نہیں چلا کرتے، ان کی اپنی شانیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو 6 مہینوں سے تڑپ رہے تھے تو سرکار 6 مہینے کے بعد جلوہ گر ہو گئے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف تشریف لائے۔ صحابہ نے کہا کہ آج تو بلال اذان دیں گے نا؟ ہم نے فرمایا نہیں دیں گے۔ حسنین کریمین شہزادوں سے سفارش کروائی، بلال مان گئے۔ آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے، میں اذان تب پڑھوں گا کہ سامنے حسن و حسین ہوں گے۔
سامنے حسن و حسین ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں شہزادے سرکار کی شبیہ تھے۔ یہاں شبیہ سے مراد میں واضح کر دوں کہ سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں پر اتنی اس قدر توجہ فرما دی تھی کہ اب جو انہیں دیکھتا تھا انہیں ان میں مصطفیٰ نظر آتے تھے۔ سرکار کی شبیہ کوئی نہیں ہے، سرکار کی تشبیہ بھی کوئی نہیں ہے، سرکار کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ حسنین کریمین کھڑے ہوئے تو حضرت سیدنا بلال نے اذان پڑھنا شروع کی۔ تو جب بلال نے اذان پڑھی نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ عورتیں، بچے، مرد، جوان، بوڑھے، بچیاں، بچے گھروں سے باہر نکل آ گئے اور کہنے لگے کہ لگ یوں رہا تھا کہ آج رسول اللہ پھر جلوہ گر ہو گئے۔ یہ کیفیت تھی۔ تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے نا تو سامنے مصطفیٰ تو نہیں تھے نا، سامنے تصویر یار تو نہیں تھی، اس کا عکس تھا، تو غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ کیفیات تھی اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی۔ تو ایسے ماحول میں حضرت صدیق اکبر جب منصب خلافت پہ فائز ہوئے تو بالکل یہ آپ کے پہلے مرحلے میں جب آپ منصب خلافت پہ فائز ہوئے، سرکار دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگ دین سے منحرف ہو گئے، دین چھوڑ گئے، اور کچھ لوگوں نے نماز کا انکار کر دیا، کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، عجیب ماحول پیدا ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر اللہ کے حبیب نے تشکیل دیا تھا اس لشکر کو روانہ کر دیا، فرمایا کہ بلاؤ بھائی اسامہ بن زید کو۔ صحابہ کہنے لگے کہ ابھی ماحول نہیں ہے اچھا مدینے کا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا تحمل کر لیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ختم نبوت کا منکر اس دھرتی پہ زندہ رہے، ابو بکر کی خلافت میں تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اسامہ بن زید کو بلایا تو صحابہ کہنے لگے کہ ایسا کریں کہ کچھ ایسے جرنیل صحابہ موجود تھے، فرمایا کہ ان کو کمان دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ نے امیر لشکر مقرر کیا ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس کو معزول کر کے کسی اور کو بنائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مدینہ شریف کے ایریاز سے درندے بھی آ جائیں اور ابو بکر کے جسم کو نوچ لیں، یہ تو میں گوارا کر سکتا ہوں، لیکن ختم نبوت کے منکر کو میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کی سواری کے ساتھ پیدل دوڑ رہے ہیں الوداع کرنے کے لیے۔ صحابہ کہنے لگے کہ آپ مدینہ سے دور نکل رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، آپ سواری پر سوار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بن زید کی سواری کے ساتھ ایسے ہی چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ شان تھی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ محمد عربی کے غلاموں نے کس طرح سے ختم نبوت کا پہرا دیا۔ تاجدار کائنات کے جانثاروں نے بدر اور احد والے صحابہ کو جنگوں میں نہیں بھیجا جاتا تھا، لیکن ختم نبوت کی جنگ میں وہ بھی چلے گئے۔ یہاں بڑی ایک تاریخی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے اندر کم و پیش 10 سال میں کم و پیش سرکار نے 74 غزوات اور سرایا ہوئے 10 سالوں میں، اور جو مسلمانوں کے شہداء کی تعداد ہے وہ 259 ہے۔ لیکن یہ واحد ختم نبوت کی جنگ وہ ہے کہ جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 1200 صحابہ، اور ان میں سے 700 صحابہ قرآن کے قاری تھے۔ اس قدر حساس مسئلہ ہے، اور صحابہ نے ختم نبوت پر پہرا دے کے امت کو قیامت تک بتلا دیا، اور تمام اسلامی سلطنتوں کو بتلا دیا۔ فرمایا کہ سلطنتیں
اسی وقت قائم رہ سکتی ہیں جب ختم نبوت کا پہرا دیا جائے۔ سلطنتیں تبھی باقی رہ سکتی ہیں کہ جب ختم نبوت کی حفاظت کی جائے، سرکار کی عزت و حرمت پر پہرا دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیا اس کی بات سنی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، فرمایا کہ اس سے دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس عقیدے پر پہرا دینا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات، وہ احادیث طیبہ جن کے اندر ختم نبوت کا مضمون واضح ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وہ جانثاریاں جو جنگ یمامہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دی، وہ نوجوانوں کو بتلانے کی ضرورت ہے، وہ قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ساری کائنات میں ہر مسئلے میں بات ہو سکتی ہے، لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کی ختم نبوت کا نگہبان بنائے۔